باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدم الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو مقام تقویٰ پر فائز فرمائے اور ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کے گھروں سے آفات و بلیات و امراض کو دور فرمائے۔ ایک دفعہ پھر محفل کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کیونکہ بیچ میں سے 2 دن نہیں ہوا یہ لیکچر مجلس رہی اور اس کے بعد دعا رہی، تو میں پیچھے سے فقط آپ کا ذہن قریب کر دوں۔ اور جو پیچھے بات ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت شیس یا حضرت ہبت اللہ کے جو پوتے تھے، گرینڈ سن تھے، ان کا کیا نام تھا؟ حضرت ادریس، ٹھیک ہے، حضرت ادریس۔ یہ حضرت ادریس کو جب دونوں سٹی، بلیک سٹی اور وائٹ سٹی مکس ہو گئے وہاں کے لوگ، اور اب ساری پاور جو ہے وہ برے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندوں کو چھوڑ دے، ان کے حال پر چھوڑ دے، ایسا نہیں کیا، بلکہ اسی میں سے ہی، انہی لوگوں میں سے ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا، اور انہوں نے انڈر گراؤنڈ جو سارا ایک سسٹم ہے، جیسے ائمہ اطہار علیہ السلام نے سارا سسٹم ڈیولپ کیا تھا، انہوں نے بھی ایسے کیا کہ 1000 بندہ جو ہے وہ اپنے لیکچرز کے ذریعے سے اپنے ساتھ ملا لیے، اور اس میں سے 7 لوگ سلیکٹ کیے کہ جن کے ذریعے سے پیغام دین کو آگے پہنچایا۔ یہ حضرت ادریس تھے، انہی کی ہم آگے سٹوری کو بڑھائیں گے۔ میں نے بتایا تھا، یہ بات بتائی تھی کہ حضرت ادریس علیہ السلام، ادریس اس لیے کہا جاتا ہے کثرت درس کی وجہ سے، یعنی زیادہ ان کا، ابھی بتاؤں گا کہ کیا وجہ تھی کہ ان کا پڑھنے پڑھانے سے زیادہ تعلق تھا، ٹھیک ہے، اس کی بھی وجہ ہے، کوئی ایسے نہیں بغیر وجہ کے۔ پہلی چیز تو آپ کو یہ پتہ چلنی چاہیے، جو بھی نبی آتا ہے تو پہلا سینٹنس جو میں نے لکھا ہے وہ یہی کہ جو بھی نبی آئے گا وہ پچھلے نبیوں کے جو بھی صحیفے ہیں، جو بھی امانتیں ہیں، ان کو اپنے پاس رکھے گا۔ یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کے، حضرت شیس کے، سب کے یہ جو ہے صحیفے ہونے چاہیے، ان کی امانتیں اس کے پاس ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پروف کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اور میں اسی وہی کنٹینیوٹی ہے انبیاء کی، میں اسی کا تسلسل ہوں، یہ والی بات۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 30 اور صحیفے بھی دیے تھے، جو حضرت آدم اور حضرت شیس کے علاوہ جو ان کے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحیفے دیے، وہ 30 تعداد تھی۔ اب یہ والی بات بھی ہمارا اور ویسٹرن سویلائزیشن کا ڈفرنس ہے، میں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسٹرانومی سکھائی، علم نجوم سکھایا ہے، اور وہ بھی ریٹن فارم میں، کاسمولوجی یعنی وہ کائنات شناسی کو سکھایا ہے، میتھمیٹکس ریٹن فارم میں، یہ معجزہ ہے، صحیح۔ اس کے علاوہ آرکیٹیکچر، اربن پلاننگ، شہر کو پلان کیسے کیا جاتا ہے، اور ٹیلرنگ یعنی کپڑا سینا، یہ سارا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ یہاں میں نے نہیں لکھا، شاید مس ہو گیا، انہوں نے پورا ایک مرکز بنایا ہوا تھا، بیت الخیاطہ ٹیلرنگ ہاؤس، ٹھیک ہے۔ تو یہ سکل جو ہے وہ خود کرتے تھے، یا ٹیلرنگ خود کرتے تھے یا کسی کو بھی سکھاتے تھے؟ سوال یہ، کچھ نالج ہیں، کچھ سکلز ہیں۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انہوں نے یہ پورا ایک سسٹم، ایجوکیشن سسٹم بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے سے وہ نالج بھی اور سکلز بھی دوسروں کو سکھاتے تھے۔ اس کی کیا ریزن ہے، کیوں سکھاتے تھے؟ آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ اللہ کا نبی بھی سکل سکھائے، اس نے بھی پورا سسٹم بنایا ہو، کیونکہ کبھی نہیں سنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے تو یہی سنا ہے اللہ کا نبی آیا
پھونک ماری اور ختم کام، ٹھیک ہے. پھونک آج کل دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ، وہ پاکستان میں وہ چلا ہوا ہے چھو چھو والے کے پیچھے وہ اقرار الحسن ہے، وہ لگا ہوا ہے، تو وہ اس کی خوب خبر لے رہا ہے. کیونکہ ہماری انڈیا پاکستان میں ملت یہی سارا معجزہ اسی کو سمجھتی ہے، ان کو نہیں سمجھتی. نہج البلاغہ کو کبھی قوم معجزہ نہیں سمجھے گی کہ جو اس میں باتیں. تو یہ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک اللہ کا نبی ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کرے اور ہماری جماعت اس کی طرف نہ سوچے، ہمارے لوگ نہ سوچیں، اور ہمارے بچے جو ہے وہ امریکن، برٹش اور بیلجیم اسکولوں میں پڑھیں، ٹھیک ہے. اور ہم سے کوئی وہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ نہ کر سکیں. ہم لوگ میں سے بھی چند لوگ اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ خواتین بھی، حضرات بھی، اس کو سیریسلی اس کو پلان کریں. یہ جو نئی نسل ہے آپ لوگ خود پڑھائیں ان کو، اور یہ نہیں ہوں گے دوسرے بچوں سے بہت آگے ہوں گے. جو ایجوکیشن سسٹم اسلام کا ہے اس میں یقین کریے یہ زیادہ گرو کریں گے اور ان میں زیادہ ٹیلنٹ ہوگا. آپ لوگ اپنے آپ پر یقین کرنا سیکھیں. جب یہ آپ کریں گے تو بنا لیں گے، اسکول سسٹم بھی بنا لیں گے، کالجز بھی بنا لیں گے، یونیورسٹیز بھی بنا لیں گے، آئی ٹی کے سینٹر بھی بنا لیں گے اسی جگہ پر. اگرچہ چھوٹا دیش ہے لیکن اس کے باوجود بہت کچھ کر سکتے ہیں. بس پہلی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت ادریس نے پورا ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کیا ہوا تھا اور اس بیس پر یہ نالج اور سکل سکھاتے تھے. سوال یہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ سکل سکھا رہا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے. اس کی کوئی وجہ ہے، وہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گی کیا وجہ ہے. اب دیکھیے یہ ساری اس کی ریزن اور وجہ ہے کہ ہر نبی کا جو میریکل اور معجزہ ہے وہ سچویشن کے حساب سے ہوتا ہے. رسول اللہ کا معجزہ کیا ہے؟ بولیے. رسول اللہ کا معجزہ کیا تھا؟ قرآن مجید تھا. امت کو پتہ ہی نہیں. رسول اللہ کا معجزہ قرآن مجید ہے اور اہل بیت اطہار ہے. کیوں قرآن معجزہ ہے؟ وائی؟ کیوں قرآن معجزہ ہے؟ کیونکہ اس ٹائم جو ہے وہ جو پوئٹری ہے یا جو ادب ہے، جو لٹریچر ہے، جو شعر ہے، وہ عرب زبان وہ لوگ سنتے تھے، اس کا اثر تھا. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسا کلام نازل کیا ہے کہ جو قیامت تک معجزہ ہوگا، ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کیا معجزہ تھا؟ بولیے. آپ نے پڑھا ہوا بھی ہے کہ وہ فوری شفا دے دیتے تھے کسی کو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس ٹائم ڈاکٹری اور طبیب یہ بہت اپنے پیک پر تھی، میڈیسن اپنے پیک پر تھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ پاور دے کے بھیجی کہ آپ ہاتھ رکھیں مریض شفا پا جائے، ٹھیک ہے. ہر نبی کا معجزہ اس کے مطابق ہوتا ہے، اس کے حالات اور واقعات اور اس شرائط کے مطابق ہوتا ہے، زمانے کی شرائط کے مطابق ہوتا ہے. اب حضرت ادریس کا معجزہ کیا ہے؟ ادریس درس سے زیادہ درس پڑھانا، ایجوکیشن سسٹم بنانا، سکل سکھانا. کیوں؟ وائی؟ اب یہ سٹوری سنیے. حضرت ادریس کے زمانے میں جو ایک کنگ تھا، بادشاہ تھا، اس کا نام ہے یبراسب. یبراسب جو ہے یہ کچھ بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ہوشیار ہوتے ہیں، بہت تیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، بعض کے پاس علم بھی ہوتا ہے لیکن اکثر کے پاس کیا ہوتی تھی؟ وہ ٹیکنیک ہوتی تھی، کیسے کرتب ہوتے تھے کہ جس کے ذریعے وہ دوسروں کو متاثر کرتے تھے. یہ جو یبراسب ہے، علم فراست ایسا علم ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ بادشاہ جو تھا یبراسب، یہ انسانوں کی اندر کی نیت جو ہے وہ پتہ چلا لیتا تھا اور جادو کے ذریعے سے اس نیت کا پتہ چلا لینا، اس کو کہتے ہیں علم فراست. اور اس کے ہاتھ میں ایک شیپور ہوتا تھا، اس کو فارسی میں شیپور بولتے ہیں. وہ نفخ صور میں بھی ہم نے بتایا تھا آپ کو، اور انگلش میں وہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جس پر جب پھونک مارتا تھا یہ تو کوئی بھی چیز حاضر ہو جاتی تھی. اس کا یہ جو کرتب تھا اور یہ جو ٹرکس تھا، اس کی وجہ سے لوگ بہت متاثر تھے اس سے. اب ایسی کبھی بھی کوئی چیز ہو جو بادشاہ اس ٹائپ کا ٹرک کرے، اس ٹائپ کی ٹیکنیک کرے تو لوگ تو اس سے متاثر ہو جائیں گے. اور حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ سحر اور جادو کے ذریعے سے یہ سب چیز ہو رہی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ریالٹی نہیں ہے، اس میں لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے. یہ لوگوں کو ایسی چیزیں، ایسے ٹرکس، ایسی ٹیکنیکس، ایسا جھوٹ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. جس طرح آج کل آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مختلف میڈیاز میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور پھونکوں کے ذریعے سے، چھو کے ذریعے سے سب کچھ
وہ سمجھتے ہیں کہ ہو گیا، جبکہ وہ ایک ٹیکنیک اور ٹرک ہوتا ہے اور اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کے بالکل مقابل میں لوگوں کو علم اور دانش سکھایا، سائنس سکھائی، نالج سکھائے، اسکلز سکھائے۔ اور اس اسکلز سکھانے کی وجہ، جیسے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب بھی بادشاہ کے اگینسٹ میں، ڈکٹیٹر کے اگینسٹ میں کوئی چیز ہوگی تو وہ لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ لوگ فوراً چاہتے ہیں کہ ایسی شخصیت کو اپنے راستے سے ہٹا دیں۔ تو طاغوت جو ہو، ملا ہو، مترفین ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ بادشاہوں کے خلاف اور ملا کے خلاف اور مترفین کے خلاف کوئی کھڑا ہو سکے۔ تو جو ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، دا ایبسنس آف پروفٹ ادریس، ان حضرت ادریس علیہ السلام کی غیبت۔ بس یہ جو ہم ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے امام یاسر اجل اللہ تعالیٰ پر جو شریف کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، غیبت کی بات کرتے ہیں، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ غیبت پہلی غیبت نہیں ہے، بلکہ انبیاء کی غیبت بھی تھی، وہ ایک ریالٹی تھی، حقیقت تھی۔ بعض حالات اور شرائط اور واقعات کی وجہ سے نبیوں کو بھی وہ سامنے سے ہٹنا پڑتا تھا، غائب ہونا پڑتا تھا، اور جب حالات بہتر ہوتے تھے پھر انبیاء واپس آ جاتے تھے سوسائٹی میں۔ تو یہ بھی پوری ایک سٹوری ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں یہی جو بادشاہ تھا یبراسب، یہ اور اس کی بیوی ملکہ راستے سے جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک باغ ہے اور ان کو بہت پیارا لگا، تو پوچھا گیا کہ اس کا آنر کون ہے، تو بتایا گیا کہ اس کا جو آنر ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا فالوور ہے، ان کا پیروکار ہے۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ یہ ہمیں دے دو، ہمیں سیل کر دو۔ اس نے کہا نہیں کہ مجھے سیل نہیں کرنا ہے، مجھے خود ضرورت ہے اس کی۔ تو بادشاہوں کو کبھی بھی یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ ان کو سامنے سے کوئی جواب دے دے۔ تو ملکہ جو تھی وہ فرسٹ لیڈی، اس کو پتہ تھا، اس نے کہا بادشاہ کو تم ایک دفعہ چپ کرو، چلو آگے، مجھے پتہ ہے کہ اس باغ کو، اس گارڈن کو کس طرح لینا ہے۔ تو جب آگے گئے تو ملکہ نے ٹیکنیک بتائی، بادشاہ کو کہا کہ یہ میں تمہیں لے کے دوں گی، کیونکہ تمہیں اچھا لگتا ہے تو تمہیں لے کے دوں گی۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ملکہ نے کہا کہ 4-5 لوگ وٹنس جو غلط گواہی ان کی دلوائی، اور یہ کہا کہ تم لوگ گواہی دینا، شہادت دینا کہ یہ شخص جس کا یہ باغ ہے، اونر ہے، اور یہ اونر جو ہے وہ بادشاہ کے دین سے ہٹ گیا ہے اور بادشاہ کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ تم گواہی دو گے غلط، جب تم گواہی دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہم اس کو پھانسی دے دیں گے، مار دیں گے۔ تو ہوا ایسا کہ ملکہ نے کچھ لوگوں کو تیار کیا اور وٹنس دی ان لوگوں نے، اور ملکہ اور بادشاہ نے اس شخص کو جس کا باغ تھا مروا دیا، اور باغ پھر خود سے لے لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، وہ کبھی بھی اس پر خاموش نہیں رہ سکتے، یہ جو ظلم ہوا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام دربار میں گئے اور پروٹیسٹ کیا، کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور یہ تمہاری ہلاکت اور نابودی کا سبب بنے گی یہ چیز۔ تو ملکہ اور بادشاہ کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کہا کہ جو حشر ہم نے اس باغ کے مالک کا کیا ہے، اب تمہارا بھی ہم وہی کریں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سچویشن ایسی ہو رہی ہے کہ انہیں بھی مار دیا جائے گا، تو وہ دربار سے نکلے اور پھر سوسائٹی میں نہیں رہے بلکہ غائب ہو گئے۔ یہ ان کی غیبت تھی۔ اور ہوا یہ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس معاشرے سے جانے کے بعد جو بھی برکتیں اس سوسائٹی میں تھیں وہ سب کچھ ختم ہو گئی۔ اب قحط شروع ہو گیا، قحط، خشک سالی شروع ہو گئی، لوگ بھوک سے مرنے لگ گئے۔ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کا یہ اثر ہے۔ اور وہ بادشاہ اور ملکہ بھی کچھ عرصے بعد فنار ہو گئے، وہ مارے گئے اور مر گئے۔ اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد کوئی نیا بادشاہ آیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام جو غیبت میں تھے انہوں نے اپنا کام جاری رکھا تبلیغ کا، اور اپنی تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں تک پیغام پہنچاتے رہے۔ اور کچھ عرصے کے بعد جب دیکھا کہ سوسائٹی میں لوگ اب تیار ہیں، تو حضرت ادریس نے مختلف پیغامات کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچائی جائے، نئے بادشاہ تک پہنچائی جائے کہ اگر حضرت ادریس واپس آ جاتے ہیں سوسائٹی میں تو جو برکتیں ختم ہو گئی ہیں وہ برکتیں دوبارہ سے لوٹ آئیں گی۔ تو اب لوگوں نے یہ جب اپنے علاقے کی، اپنی سوسائٹی کی حالت دیکھی کہ بہت خراب ہے، تو لوگوں نے اب کنگ کو، بادشاہ کو پریشرائز کرنا شروع کیا کہ اس اللہ کے نبی کو واپس لے کر آؤ۔ تو اس طریقے سے وہ اللہ کے نبی کو، حضرت ادریس علیہ السلام کو واپس لائے، اور واپس جب وہ آئے تو برکتیں بھی ساری واپس لوٹ آئیں۔
اب جب یہ ساری صورتحال ہوگی تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اسٹرانگ ہوں گے، ان کی پاور میں اضافہ ہوگا، وہ اپنی بات کو، اپنے میسج کو، دین کے پیغام کو اچھے طریقے سے پہنچا سکیں گے۔ تو یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ہوا، اور یہ چیز جو ہے وہ حضرت ادریس کی پرسنالٹی جو تھی، جو شخصیت تھی، اس سارے کام کی وجہ سے، ایبسنس کی وجہ سے، اور پھر واپس آنا، یہ سارے واقعے کی وجہ سے پھر مختلف سویلائزیشنز میں، مختلف تمدنوں میں یہ چیز پھیل گئی۔ جس طرح حضرت ابراہیم کی ایک پرسنالٹی اور شخصیت ہے، جیوز میں بھی اور کرسچینٹی میں بھی اور اسلام میں بھی ان کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے۔ حضرت نوح کی شخصیت بھی ایسی ہے، اسی طرح حضرت ادریس کی شخصیت بھی ایسی ہے کہ وہ ان نون نہیں ہے بلکہ نامور ہیں، جانے والے ہیں۔ ایجپٹ میں تات ان کو بولتے ہیں، تورات میں اخنوخ بولتے ہیں، یہ عربک پروننسیشن ہے۔ ایران میں ان کو ہوشنگ کہا جاتا ہے، اور گریس میں ہرمس الہرامسہ کہا جاتا ہے حضرت ادریس کو۔ اس کا مطلب ہے بہت بڑی شخصیت ہے، خاص طور پر علوم کے حوالے سے، علم و دانش کے حوالے سے، کہ انہوں نے جو علم و دانش کو پھیلایا۔ یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ بھی ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے کہ پہلا شخص کہ جس نے اپنے ہاتھ سے قلم سے لکھنا شروع کیا تھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ اگرچہ ریٹن فارم میں پہلے صحیفے موجود تھے، لیکن پہلا نبی کہ جس نے اپنے ہاتھ سے قلم سے لکھنا شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ اب جب ایسی شخصیت ہوگی حضرت ادریس کی کہ وہ پوری سوسائٹی میں، پورے سویلائزیشن میں، پورے تمدن میں ان کے ہاتھ میں پاور آئے گی، تو یہ شیطان کو کبھی بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس شیطان نے کیا کیا، بالکل اب دیکھیے کہ وہ شخصیت جو بہت پاورفل ہے اور سوسائٹی کے سب لوگ، بادشاہ بھی مجبوراً ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے اس شخصیت کو، تو وہ ان کی شخصیت کو، ان کی پرسنالٹی کو شیطان خراب کرے گا۔ لیکن خراب کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بہت عجیب ہے، یعنی وہ آسان نہیں ہے اس نقطے کو سمجھنا، اور یہ ہم شیعوں سے بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وابستہ ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ شیطان نے، اب دیکھیے، لوگوں تعریف کرنا شروع کی، در حقیقت وہ تعریف اور تمجید نہیں کر رہا تھا حضرت ادریس کی، در حقیقت تحقیر کر رہا تھا، تمسخر اڑا رہا تھا، حضرت ادریس کی شخصیت کو خراب کر رہا تھا۔ کون؟ شیطان۔ اسی لیے وہ سوسائٹی میں، کیونکہ اس کو ڈائریکٹ ان کی شخصیت کو نہیں بگاڑ سکتا تھا، اسی لیے انڈائریکٹ بگاڑنا شروع کیا۔ کیسے؟ کہ ان کی تعریف ایسی غلط تعریف کی کہ جو حقیقت میں تحقیر تھی۔ مثلا شیطان نے یہ پھیلانا شروع کر دیا کہ ادریس بڑا زبردست بولتا ہے، اور اس میں اتنی پاور ہے، انفلوئنس کی اتنی پاور ہے، اس کے بولنے میں اتنی پاور ہے کہ وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن نے اسی پر فوکس کیا۔ قرآن نے حضرت ادریس کی شخصیت کو جب بیان کیا تو یہی کہا کہ انہ کان صدیقا نبیّا، کہ حضرت ادریس جو تھے وہ سچے اللہ کے نبی تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ بنا دیں۔ یہ شیطان کا فضائل بیان کرنے کا طریقہ تھا، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس فضیلت کے ذریعے سے حضرت ادریس سے دور ہوں۔ یہ شخصیت کو بگاڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے خاص طور پر سب کانٹیننٹ میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو امویوں نے، بنو امیہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بعض فضائل بیان کیے ہیں، در حقیقت وہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ وہ ائمہ اطہار علیہ السلام اور خاص طور پر امیر المومنین کی توہین ہوتی ہے اس کے پیچھے، اور بعض لوگ سٹیج پر آ کر وہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں ائمہ کی، جبکہ حقیقت میں وہ توہین ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر سٹیجر آ کے ہر فضائل جو بیان کرتا ہے اس کو پتہ ہو وہ فضائل ہمیں بیان کرنے ہیں۔ امیر المومنین کے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے فضائل بھرے پڑے ہیں، جو خود ائمہ نے بیان کیے ہیں، جو خود قرآن اور حدیث میں جو صحیح ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وہ فضائل جو ہے وہ بنو امیہ کی گھڑی ہوئی فیکٹریاں جو تھیں وہ حدیث کی، اور جو ایسی تاریخی روایات کی کہ جنہوں نے ائمہ کا مذاق بنانے کے لیے وہ فضائل گھڑیں، اس کو فالو کریں؟ نہیں۔ تو یہ شیطان نے اس طریقے سے حضرت ادریس کی شخصیت کو بگاڑا، تاکہ وہ جو گائیڈ لائن تھی، تاکہ جو ہدایت کا ایک طریقہ کار تھا، لوگ اس پر آنے کی بجائے لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ تو بس ہم جو کہتے ہیں کہ یہ جو غیبت ہمارے امام کی ہے، یہ غیبت اس سے پہلے غیبت انبیاء کی بھی ہو چکی ہے، اور حضرت ادریس وہ پہلے نبی تھے کہ جو سوسائٹی میں جب یہ مشکل آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غیبت کا حکم دیا۔ اور ہمارے امام کا بھی ایسے کہ امام یاسر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، کہ جو ان کی غیبت ہوئی ہے، جب مصلحت ہوگی، جب حالات اور شرائط وہ پیش آئیں گے تو وہ ان کا ظہور ہوگا۔ یہی ساری چیز ہے کہ سارے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ جو ہمارے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سیرت آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ایک نقطے کو میں بعض اوقات ہر دن بیان کرتا ہوں کہ یہ لنکڈ ہے، یہ سیرت انبیاء کی سیرت سے، اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کا تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ نبی تھے اور یہ امام ہیں، یہ انہی کی سیرت کو حقیقی طور پر سوسائٹی میں لاگو کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کرام اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی